There are like several office bearers of Jumpstart Pakistan has been sitting here. Hasnain is right there, is the CEO, and then many other ones. Fawad is our program manager, he's right there. Talib Saab ہیں ہمیں پچھلے 7 سال سے سپورٹ کر رہے ہیں ہر حوالے سے. Let me just take about 3 minutes to tell you a little bit about the Jumpstart Pakistan. It's a movement, جیسے میں نے آپ کو کہا پہلے, it's a movement to change Pakistan. ہم سب وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. پہلی چیز ہم سوچتے ہیں کہ اگر پاکستان کے بارے میں ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمارا سپورٹ کیا ہوا ایک انسان اوپر آ جائے, وہ وزیر اعظم بن جائے اس ملک کا, اور اس کے بعد اس کے پاس پاور ہوگی, اس کے پاس ریسورسز ہوں گے, اور ریسورسز کے ذریعے سے وہ پاکستان کو تبدیل کر دے گا. ہماری نظر میں یہ بات پاکستان کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 70 سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں, مختلف ماڈلز ڈسکس کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا کہ ایک صاف ستھرے انسان کو اوپر بٹھا کے بھی ہم نے دیکھ لیا. ایک سمپل سا مسئلہ ہے, اس کو رات کو آپ کو 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک پروگرام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹی وی کے اوپر, جہاں پہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے پچھلے 15 سالوں سے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے. ہماری نظر میں مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ Pakistan has certain problems and those problems if gets fixed Pakistan will be fixed. ان مسائل کو آپ حل کر دیں تو پاکستان کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اس کا طریقہ کار جو ہم نے سوچا ہے کہ ایک اوپر سیاست کے ذریعے سے ایک فرد اوپر آئے اور پولیٹکس کے ذریعے سے اس مسائل کو حل کرے. دوسرا طریقہ فلانتھراپی کا. ایدھی صاحب نے ایک مسئلے کو لیا, اپنی زندگی پوری کی پوری اس پہ لگا دی اور لوگوں سے پیسے مانگے اور وہ مسئلہ حل ہو گیا. ہمیں ایک بہت اچھی ایمبولینس سروس مل گئی. اسی طرح عمران خان نے ایک مسئلہ ہمارا سالو کیا کہ ایک مسئلے کو لیا, اس کے لیے پوری دنیا کے اندر جا کے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے اور ایک ہمیں اچھا کینسر ہاسپٹل مل گیا. لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے. جب ایک شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ان سالو ہو جاتی ہے پرابلم, کیونکہ آپ لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہوتی ہے تو لوگ آپ کو پیسے دینے بند کر دیتے ہیں اور وہ پرابلم ان سالو ہو جاتی ہے. ایدھی صاحب کے کیس میں بھی یہی ہونے جا رہا ہے کہ لوگوں کی پیسے دینے انہوں نے کم کیے کیونکہ ان کی شخصیت کا ایک کرزما تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچے اور کلین پرسن کے طور پر اپنے آپ کو سامنے کے سب کے سامنے پریزنٹ کیا. تیسرا جو واحد راستہ ہے جو ہم لوگوں نے چنا ہے وہ یہ کہ آپ انٹرپرینورشپ کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کریں. انٹرپرینورشپ کیا کرتی ہے؟ وہ ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. عموماً یوتھ ہماری یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اپرچونٹیز کہاں پہ ہیں, وہ ان اپرچونٹیز کو ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں, وہ یورپ میں دیکھ رہے ہیں, وہ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں. امریکہ اور یورپ کی پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہو چکی ہیں. ان تمام پرابلمز کو یہاں پہ ہم نے الٹیمیٹلی دیکھنا ہے. یہاں پہ وہ پرابلمز ہیں جن کو ہمیں سالو کرنے کی ضرورت ہے. ان پرابلمز کے گرد ایک انٹرپرینور ایک انوویٹو سولوشن سوچتا ہے, دیکھتا ہے, لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے, اس انوویٹو سولوشن کو ایک بزنس میں کنورٹ کرتا ہے, اس بزنس کے ذریعے سے وہ پرابلم سالو ہو رہی ہوتی ہے. اور اس طریقے سے ایک سسٹینیبلٹی کا ایلیمنٹ اس پرابلم سالونگ کے اندر آتا ہے, کیونکہ اس کے اندر پروفٹ ہوتا ہے. اس پروفٹ 50 60 70 100% پروفٹس کے ذریعے سے آپ تنخواہیں بھی دیتے ہیں, آپ بلز بھی پے کرتے ہیں, آپ اس جگہ کا کرایہ بھی دیتے ہیں جو آپ نے ہائر کی بھی ہوتی ہے, آپ را مٹیریل بھی بائی کرتے ہیں جس کو کنورٹ کر کے آپ ایک فنش پروڈکٹ بناتے ہیں, آپ اسکیل بھی کرتے ہیں بزنس کو. تو یہ وہ سسٹینیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے جس نے پوری دنیا کے اندر پرابلم سالو کی ہیں. امریکہ اگر اس وقت آج ڈیولپڈ نیشن ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کی پوری اکانومی 70% ایس ایم ایز کے اوپر, اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز پہ بیس کرتی ہے. ان اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز نے ان پرابلمس کو سالو کیا اپنے بزنس کے ذریعے سے, اور یہی وہ تحریک ہے, یہی وہ موومنٹ ہے جس کے ذریعے سے جمپ سٹارٹ پاکستان کی پرابلمس کو سالو کر رہا ہے پچھلے 6 سالوں سے. اور اب ہم اس کو لیفٹ پاکستان کانفرنس کے ذریعے سے اسی مہینے کی 15 سے 18 تاریخ تک سالو کرنے جا رہے تھے. ہم نے پچھلے 2019 کی جو ہماری لیفٹ پاکستان کانفرنس ہوئی تھی اس کا اسکیل میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ 2 شہروں میں ہوئی تھی 8 دن کے لیے. 4 دن لاہور میں تھے, 4 دن اسلام آباد میں تھے, اور جو لاہور میں تھی اس کے اندر اور اسلام آباد کے اندر تقریباً 300 پاکستانی اور فارنرز باہر سے آئے تھے. ہم نے 8 گلوبل روڈ شیئرز کیے تھے جس کے اندر شکاگو, نیو یارک, لنڈن, بریڈفورڈ, مینچسٹر, برمنگھم, جدہ, یہ ہم نے تمام شہروں کے اندر گلوبل روڈ شیئرز کیے اور ان لوگوں کو کنونس کیا کہ پاکستان لینڈ آف اپرچونٹی ہے. اور پھر اس کے ذریعے سے ان 1500 2000 لوگوں جن کے ساتھ ہم نے گلوبل روڈ شوز کیا, اس میں سے 300 لوگ اس بات پہ کنونس ہوئے کہ وہ آئے, اپنے خرچے پر آئے یہاں پر, اور انہوں نے کانفرنس کے اندر پارٹیسپیشن کی. اس کا اسکیل یہ تھا کہ 300 اسٹارٹ اپ پچز ہوئی وہاں پہ. کبھی پورے پاکستان کے اندر کسی بھی ایونٹ کے اندر اس نمبر کی, اتنے نمبر کی اسٹارٹ اپ پچز نہیں ہوئی. اس کے بعد ہم نے 50 کانفرنسز کی وہاں پر مختلف سیکٹرز کے اندر, ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, ٹیکنالوجی, فائنانس/فنڈنگ, ٹورزم, ایگریکلچر, پریسیجن انجینئرنگ, کریٹو انڈسٹریز. ان 8 سیکٹرز کے اندر ہم نے 50 کانفرنسز کی اور اس کو 25,000 لوگوں نے اٹینڈ کیا, وزٹ کیا اس کانفرنس کو. اور یہی کانفرنس ہم کرنے جا رہے تھے, اور اس سے آگے جو بات کرنی ہے وہ امجد بھائی آپ کو بتائیں گے. Actually, we have been working for the last 6 years in collaboration with the government and its institutions
particularly board of investment, आपके जो ministers हैं who are responsible for building the ecosystem of enterprise. देखिए हम एक अलग जो है सेक्शन नहीं खोलना चाहते. दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं where we are all united. एक वो ये है कि हमारा the love for पाकिस्तान, एक जो मोहब्बत है हमारे दिल में, वो हमें इकट्ठा करती है. दूसरी बात ये है कि उस मोहब्बत को लेके हम इस मुल्क को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. खुरम ने आपको जो विजन है, जो मेथडोलॉजी है, जो पॉलिसी है या जो टैक्टिक्स हैं हमारे, वो आपके सामने पेश किया है. अच्छा, गवर्नमेंट को टोटली पता था कि हम ये कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं. अच्छा, एक अहम बात जो आपने अपने सामने रखनी है कि दुनिया भर में पिछले 1 साल 1.5 साल से कोविड की वजह से तकरीबन तमाम जो दुनिया की इकोनॉमीज़ में वो टोटली शट डाउन हो गई. अच्छा, जाहिर है कि जो अब न्यू नॉर्मल आया है कोविड के बाद, उसके लिए भी आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए. यू कैन नॉट गो ऑन डूइंग समथिंग विच वॉज प्री कोविड. पोस्ट कोविड आपके पास नई पॉलिसीज आनी चाहिए. आपकी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी, आपको उनको रिवाइज करके, उनको इम्प्लीमेंट करके न्यू डायरेक्शंस जो है वो लेनी थी. क्योंकि डिमांड्स जो है वो तब्दील हो रहा है, ई कॉमर्स जो है वो बढ़ रहा है, आपके जो फंक्शनल फूड्स हैं उनकी डिमांड दुनिया में बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ. अच्छा, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो 30 चैप्टर्स हैं ग्लोबली, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपर्ट्स जो हैं, वो फ्री ऑफ चार्ज उस मोहब्बत को लेके कि पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करना है, वो इन पॉलिसीज़ को उन्होंने सामने रखा कि इस तरीके से आप इस मुल्क को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बहुत लंबी बात हो जाएगी. अभी हमने सर्जिकल इक्विपमेंट एसोसिएशन से हमारी मीटिंग हुई 1 हफ्ता पहले. $450 मिलियन की एक्सपोर्ट है इस वक्त सर्जिकल इक्विपमेंट की. उसकी एक्चुअल वर्थ आपको पता है? आपने कभी देखें जाके, आपने वेबसाइट तो देख ली, लेकिन कभी रिसर्च करें कि एक्चुअल वर्थ क्या है. द वर्थ इज $16 बिलियन. हम $15.5 बिलियन इस वजह से वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मार्केट करना नहीं आता. हमें से मुराद उनको नहीं आता, हमें तो आता है. हम तो पता नहीं पिछले 50 साल से ब्रांड वहाँ पे बना रहे हैं. आप यूके आएँ, आपको मैं 200 रेस्टोरेंट की चेन दिखाऊंगा जो हमारे लोगों ने वहाँ पे बनाई है. आप वो लाने के लिए तैयार नहीं. आप KFC, मैकडोनल्ड हर कोने पे खोलने के लिए तैयार हैं. आप टैप इन तो करें. अब आ जाए एजुकेशन के अंदर, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के अंदर वी आर रनिंग अ मॉडल स्कूल इन ब्रैडफोर्ड जिसके अंदर टीचर्स ही नहीं है. हम वो मॉडल यहाँ पे लाना चाहते हैं. दे हैव द फैसिलिटेटर्स जो अगली 230 के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशन सिस्टम चल रहा होगा, हम वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि बच्चा खुद से बनाए हर चीज़ को, क्रिएटिविटी डेवलप हो. हायर एजुकेशन के अंदर आप जो कुछ कर रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई कि हम किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं एकेडमिया और इंडस्ट्री को. फिर आपकी स्पेशल एजुकेशन है जिसके ऊपर आपका फोकस नहीं है, वो चीज़ है. टेक्नोलॉजी के अंदर ब्लॉकचेन, AI, आपका क्रिप्टो, आपका IoT, उसके ऊपर पूरी एक अलग टीम है 50 लोगों की जो सिर्फ यही काम कर रही है. फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो आपकी फंडिंग के अंदर आपकी तमाम कि आपके SMEs बोर्ड कैसे होंगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, आपकी स्टार्टअप बोर्ड्स कैसे होंगे. हम यूँ करते हैं, अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए ना हर सेक्टर में, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है फॉर्च्यून 500 कंपनीज. मैंने पहले उसका जिक्र किया है. तो हम यूँ कर रहे हैं कि यहाँ के जो सेक्टर्स हैं, जो 20% आपकी जो मोस्ट डिसरप्टिव कंपनीज हैं, उनको हम उठा रहे हैं. उनकी हम पहले स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि उनमें वीकनेसेस क्या हैं और स्ट्रेंथ्स क्या हैं. उसको जो हमारे दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं उनको गाइडेंस देते हैं. और फिर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं, पहले फेज़ में, पहले 3 साल में उनके साथ हम उनको इकट्ठा करेंगे ताकि उनकी बिजनेसेस वहाँ बढ़ें और इनकी बिजनेसेस यहाँ बढ़ें. उसके बाद जो है हम उसको मार्केट. तो अगर आपको फर्दर एग्जांपल्स चाहिए तो मैं आपको देने को तैयार हूँ. सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये आपकी जो कॉन्फ्रेंस है इसको कैंसिल करिए, इसके पीछे क्या बिहाइंड द सीन कुछ यही मैंने जाके छुपे हुए हैं जो आप समझते हैं कि इसका मकसद ये है कि आपको तो तरक्की ना करने दी जाए, इस मुल्क के अंदर जो नए आइडियाज़ हैं उनको आने से रोका जाए. नहीं, देखें, जब 2018 के बाद ये गवर्नमेंट पहुंची यहाँ पे, तो हमारी उनके साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप रही है मिनिस्टेरियल एंड सेक्रेटेरियल लेवल पे. सो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ गवर्नमेंट प्रॉब्लम. मेरे ख्याल में ये मिसमैनेजमेंट का प्रॉब्लम है. ये कोई
ایسا ریونج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا کوئی نیگیٹو ایجنڈا نہیں ہے جس کے اوپر. میرے خیال میں یہ صرف مس مینجمنٹ ہے. آپ کو میں ایکچوئل بتا دیتا ہوں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 150 لوگوں کے ٹکٹ ہو چکے ہیں, انہوں نے 14 تاریخ کو یہاں پہ پہنچنا تھا, باہر سے آ رہے ہیں کووڈ کی سچویشن کے اندر, پہلی دفعہ نکل رہے ہیں, ان کے ٹکٹ ہو چکے ہیں. بوس لوگوں کے کمپنیز کے بک ہو چکے ہیں کہ انہوں نے بوس لگانے, ان کی پرنٹنگ ہو چکی ہے. کراچی سے لوگوں کے ٹکٹ بک ہو چکے ہیں جنہوں نے آنا ہے 14 تاریخ کو یہاں پہ. اس کے بعد انہوں نے پرنٹنگ کروا لی ہے. ہم نے 15 سے لے کر 18 تک کی پرنٹنگ کروا کے تمام جگہوں پہ آپ نے کہاں سے آنا ہے, کیسے ٹکٹ لینا ہے, کہاں پہ پہنچنا ہے, کہاں پہ رہنا ہے, ہوٹلز کی بکنگ آپ نے اپ فرنٹ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, وینڈرز کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ پیچھے بھائی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں. بھائی 4 کروڑ کا تو ایکسپینس ہے, وہ کچھ ہو چکا ہے نا, کچھ وہ اس کو کیا کریں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. عمران خان کی مثال دی, عمران خان نے 25 سال اسٹرگل کی, محنت کی, ٹھوکریں کھائی تو پھر وہ اس مقام تک پہنچے. تو آپ سر 25 دن کا ویٹ ہی کر سکتے ہیں؟ سر میں کر سکتا ہوں اور ہم کر رہے ہیں. میں نے تو آخری بات ہی یہ کی کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں, ہم نے تو آگے کر دی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر پروفیشنلی ہینڈل ہو جاتا ہے ہمیں پہلے سے بتا دیں. آج سے اگر 1 ہفتہ پہلے میں فارنرز کو بتا دوں, فارنرز کی بات ہو رہی ہے, ان کی ویزا پروسیسنگ ہے, انہوں نے ٹھہرنا کہاں پہ ہے, کس جگہ پہ وہ کیا کھائیں گے وغیرہ وغیرہ, ان کی سیکورٹی کے ایشوز ہیں. 1 ہفتہ پہلے بتا دیں نا, اگر آپ کو ایمرجنسی میں ہی ہوئی ہے 1 ہفتہ پہلے بتا دیں ہم جا کے. میں پھر کہوں گا کہ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے. اس میں میرے سے یہ کوشچن نہ کریں کہ یار انہوں نے کیا, کس نے کیا, کیا نہیں کیا. بہت اچھا کام کر رہی ہے. اس سے ذرا پروفیشنلی چیزوں کو ہینڈل کر لیں تو ہمارے اینڈ پہ بھی صحیح ہو جائے گا. سوری آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ جی جی بتائیں. سوال یہ ہے کہ $100 بلین کی بات کی بڑی کلیمنگ ہوئی, پھر تو گورنمنٹ کو گھر چلا جانا چاہیے, تو آپ ہی سارا کچھ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. دوسرا, آپ نے روڑے اٹکانے والی بات گورنمنٹ پہ کی اور روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. اگر تو دوسری طرف اگر دیکھیں جو کانفرنس ہو رہی ہے وہ کتنی اہم ہے اس خطے کے لیے, پوری دنیا کے لیے, تو اس تناظر میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی 500 یا 4 کتنے آپ نے رقم بتائی ہے اتنے ڈالر کا آپ کا خرچ ہو گیا ہے, تو دوسری طرف دیکھیں کہ کتنی اہم کانفرنس ہونے جا رہی ہے, تو اس تناظر میں بھی آپ دیکھیں آپ اپنا وینیو چینج کر لیں تو یہ زیادہ بہتر. سر بالکل اسی تناظر میں دیکھا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار جس طریقے سے یہ کچھ ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے جو بھی کرنا. صرف ہمارا پلی کیا ہے, پلی یہ ہے کہ جو ہی جس دن آپ کو پتہ چلا, آپ کو یہ بھی پتہ تھا NOCs ایشو ہوئے تھے, ہمیں بتایا گیا تھا, ساری ایڈمنسٹریشن کو پتہ تھا کہ ہم یہ ایونٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ایک کام کرو, فون اٹھائیں, کس نے یہ بک کرایا ہے اس بندے کو فون کر لیں یا ان کو ایک لیٹر ایشو کر دیں کہ بھائی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تاکہ ہمیں کچھ ٹائم مل جائے. مسئلہ روڑے کو ذرا اس سینس میں لیں کہ ہرڈلز کب آتی ہیں. ہرڈلز آتی ہیں جب آپ اس کو مس مینیج کر, اور مس مینجمنٹ کا تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہو رہی ہے. تو اگر مینیج ہو جاتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یار پاکستان کے لیے جان قربان ہے بھائی, اب باقی بات تو چھوڑو. تو ہم کیا کرنے, ہمارے کالے کتے نے کاٹا ہے, وہاں پہ بزنس بہت اچھا ہوتا ہے بھائی. یہاں پہ جو اس پروسیس کے اندر پاکستان میں ذرا بزنس کر کے دکھا دیں کیا کیا مسئلہ ہے. تو پوائنٹ جسٹ کوئکلی ریپ اٹ اپ, پوائنٹ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو آپ سوال چپتے ہوئے کر رہے ہیں, میں صرف ان کا ایک ہی جواب ہے, پاکستان کے لیے کوئی ہم سے بڑھ کے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, سمپل از دیٹ. اچھا دیکھیں, دوسرا میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ دنیا بھر کے جو کیپٹلز ہیں, کیا ان میں ایک ہی کانفرنس ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنی امیجنیشن نہیں ہے, اتنی مینجمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ایک دارالخلافہ ہے, کیپٹل ہے, we have the best intelligence services, we keep saying we have the best armed forces. Are you telling me that we can't manage 2 conferences at a parallel level? That's the question that we're asking. This is not a criticism, it is a question asking our capacity and the mindset that we have. اور میں ایک اور بات آپ کو کہوں گا کہ ایک اور بات ویژن کی بات ہے نا. آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس 27 فورن منسٹر آ رہے ہیں, بھائی ذرا اگلے دن ان کو لے آؤ جہاں پہ 20,000 بندہ ہے, ان کو شیک کراؤ کہ یہ بزنسز ہم آفر کرتے ہیں. افغانستان کی بات ہو کر رہے ہو نا آپ, ان کو اگلے دن لے کے آپ ہماری کانفرنس میں آ جائیں اور ان کو دکھائیں کہ دس از واٹ پاکستان ہیز ٹو آفر. کتنا ٹائم لگتا ہے, مطلب سوچنے کی بات ہے نا, آپ وہ بھی سوچ سکتے ہیں. Work together. نہیں الگ پاک چائنا میں ہمارا ہو رہا ہے, اور ہمیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہونی ہے. ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کنونشن سینٹر میں ہونی ہے, اور ہمارا سینیٹر صاحب آئے ہیں, ان سے ذرا بات کر لیں, یہ آپ کو تفصیل. نہیں I'm sorry, میں تو صرف ایک چیز کہوں گا جی, یہ جو ایونٹ یہ کرنے جا رہے تھے یہ بھی ایک نیشنل لیول کا ایونٹ ہے جس میں پوری قوم کو فائدہ ہونے جا رہا ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو OIC کانفرنس جو منسٹری آف فارن افیئرس کرا رہی ہے وہ بھی ہماری ہی قوم کے لیے ہے, اور اس وقت میں اس خطے میں
اس کی بھی بہت ضرورت ہے. Agreed. ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے, جو میری بھائیوں سے بات ہوئی ہے, وہ صرف اتنی ہے کہ کس نے فیصلہ کیا. آپ کائنڈلی اس کو لکھ دیجئے. اللہ نے آپ کو یہ استطاعت دی ہے. ہم جو یہ اپنی آپ بیتی آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں, صرف رونا اس بات کا رو رہے ہیں کہ اگر کوئی ریئلائز کرتا تو یہ جو ہماری بدنامی صرف اب ہم لوگوں کی چھوڑ دیجئے, آج اس عمل سے, اور یہ کس کا عمل ہے, ہم اتنے دن سے کوشش کر رہے ہیں معلوم کرنے کی, کوئی اس کو اپنے ذمہ لینے کو تیار نہیں ہے. ہمارا رونا صرف یہ ہے کہ یہ کرنے سے پاکستان کی بدنامی انٹرنیشنل لیول پر ہو رہی ہے ان لوگوں کے سامنے جو یہاں آ کر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے. میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ کیا فرق پڑے گا, 2 مہینے بعد کانفرنس ہو جائے گی, 3 مہینے, یس بالکل ٹھیک, لیکن آپ یہ ریئلائز کیجئے وہ لوگ جو دنیا میں کام کرتے ہیں وہ اگر ہمارے ملک میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے, ان کی نیک نامی کی وجہ سے ان کے اوپر اس کا کیا تاثر بنے گا. سو دس از آور بیسک پوائنٹ. آپ سے گزارش صرف اتنی ہے, چونکہ آپ کے پاس ایک اختیار ہے, اس کو پبلسائز کیجئے. ہم اپنے تئیں کوشش کر چکے ہیں, ہمیں کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا. تھینک یو ویری مچ. ریپ اپ کرتے ہیں, جسٹ لائک لاسٹ 2 minutes 120 seconds. پازیٹیو نوٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نے بڑھنا ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم سب مل کے اس کو کریں گے. صرف یہ جمپ سٹارٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ ہمارے حوالے نہیں کر رہے, ہم ایک سمپل وہ فورس ہیں جو ان تمام چیزوں کو اسٹریٹجیکلی الائن کر رہے ہیں کہ کون کہاں پہ کیا کام کر رہا ہے اور ہم سب مل کے کیسے کام کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ.